کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال الله تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی اس نشست کا عنوان اسلام میں عورت کا مقام ہے کہ اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھ دیا، اسلام نے عورت کو کچھ بھی حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورت کو ایک پیچھے ہوئے طبقے کے اندر شمار کر دیا۔ تو مختلف طرح کے جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو آج اس نشست کے اندر یہ کہ اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے، اور دوسری طرف جو ابھی حالیہ ایک واقعہ ہوا اس کو سن کر اس کو دیکھ کر بھی اس بات کی طرف التفات ہوا کہ ایک ریاست اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی شہری کو کیا حق دے، اور اس ریاست کے اندر وہ شہری کہ جو ایک عورت یعنی اس کا مرد کے مقابلے میں جو طاقت کے اندر اور قوت کے اندر کم ہے، اس عورت کو ریاست کیا مقام دے، اور وہ ریاست کہ جو اپنے آپ کو مدینہ کی طرف منسوب کرتی ہے، آیا مدینہ کی ریاست کے اندر عورت کے کیا حق تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل یونان کی تہذیب، روم کی تہذیب، یہود اور عیسائی یہ مذاہب تھے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمانے کے اندر اور جس طرح کے لوگوں میں آنکھ کھولی ان کو عرب، اور عرب کے بھی وہ کہ جو سردار اور قبائل قسم کے لوگ تھے۔ یونانی لوگ بھی اور روم والے لوگ بھی عورت کو اتنا بڑا مقام نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ عورت کو ایک شیطان کی بیٹی سمجھا جاتا تھا، نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ عورت کو جو ہے وہ بچھو اور سانپ سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ عورت تو ایک بچھو ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی مرد کو ڈس سکتی ہے۔ عورت کو خرید و فروخت کا ذریعہ سمجھتے تھے، ایک مال کی حیثیت سے اس کو رکھتے کہ جیسے مال کو بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، اسی طرح عورت کو سمجھتے تھے۔ اور بات یہی نہیں رکتی تھی، حتیٰ کہ وہ عورت کو اگر وہ کسی سے قرض لیتے تو قرض لیتے وقت وہ رہن کے طور پر عورت کو اس کے پاس امانت کے طور پر، ودیعت کے طور پر رکھواتے تھے۔ تو ایک اس وقت کی تہذیبوں کے اندر عورت جو ہے کوئی اتنی اچھی ذات نہیں سمجھی جاتی تھی، عورت جو ہے کوئی اتنی عمدہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ یہود میں تو یہ اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بعض یہود کا یہ مذہب تھا، ان کا نظریہ تھا کہ عورت انسان نہیں ہے بلکہ ایک حیوان ہے جو اللہ رب العزت نے مرد کی خدمت کے لیے اتاری ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف مرد کی خدمت کرنا ہے، مرد کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور اس کو کوئی حق نہیں نہ ہنسنے کا، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ بولنے کا، صرف یہ ایک غلام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور عیسائیوں کے کلیسا سے 572 عیسوی میں یا 582 عیسوی کے اندر یہ فتویٰ جاری ہوا کہ عورت کے اندر روح ہی نہیں ہے، وہ بغیر روح کے ایک جو ہے وہ وجود ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں جو ایک تہذیب ہندوؤں کی کہی جاتی ہے، اس تہذیب کے اندر آج تک
اس عورت کو بڑا فخریہ طور پر پیش کیا جاتا ہے جو اپنے خامند کی وفات کے بعد جب اس کو آگ لگائی جائے تو وہ عورت اپنے خامند کے ساتھ اسی آگ کے اندر جل کر بھسم ہو جائے. یعنی اس عورت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ زندگی گزار سکے اپنے خامند کے بعد. حتیٰ کہ اب تک وہ لوگ جب پاک و ہند تقسیم ہوا، وہ جو وہاں سے آئے تھے ان کی ذہنیت ہندوؤں کے ساتھ رہ کر یہاں تک تھی کہ وہ بچیوں کو پڑھانے کے بھی قائل نہیں تھے کہ بچیوں کو نہ پڑھایا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہندو تہذیب کے اندر اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا. یہ سارے ادوار اور مشرکین مکہ نے تو ساری جاہلیت کی انتہا کر دی تھی کہ وہ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کے سبب تجھے زندہ دفن کیا. اب اس وقت کہ جب کلیسا یہ مشورہ دے رہا، فتویٰ دے رہا ہے، جب یہود اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ عورت یہ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، قدیم یونانی تہذیب، رومی تہذیبیں وہ عورت کو ایک جو ہے نجاست کا مجسمہ سمجھ رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عورت ایک بدنما داغ ہے جو داغ کبھی بھی نہیں دھویا جا سکتا. اللہ رب العزت کے نبی نے اس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے جو پسند آیا ہے وہ خوشبو اور عورت ہے. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. اب اس حدیث کا مضمون آپ دیکھیں کہ اس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے پسند کروائی گئی، حبیبہ کہ مجھے پسند کروائی گئی، یعنی بذات خود نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے پسند کروائی گئی اس دنیا میں سے دو چیزیں، ایک خوشبو اور ایک عورت. یعنی ان دونوں چیزوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر جمع کیا، جس کا مطلب یہ کہ جس بندے کی فطرت سلیم ہے، جس بندے کی فطرت صحیح ہے، جیسے ایک صحیح اور تندرست انسان کو خوشبو سے کوئی جو ہے تنگی نہیں ہوتی، بیمار آدمی کو خوشبو بدبو محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سلیم الفطرت انسان کبھی بھی عورت کو جو ہے وہ ذلیل نہیں سمجھے گا. سلیم الفطرت انسان کبھی بھی عورت کو جو ہے وہ رذیل اور گھٹیا نہیں سمجھے گا. کیوں کہ خوشبو کو وہی بدبو محسوس کرتا ہے جس کی طبیعت خراب ہو، جس کی طباع کے اندر بدفطرتی ہو. اسی طرح عورت کو رذیل اور ذلیل وہی سمجھے گا کہ جس کی اپنی فطرت خراب ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حدیث کے اندر کتنی بڑی بات فرمائی. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ایک سامان ہے اور اس میں جو بہترین سامان ہے وہ نیک عورت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ متعدد اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. یعنی خود رب تعالی جو ہے عورتوں کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں کہ یہ مخلوق نازک مخلوق ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرو، بھلا سلوک کرو، اچھائی والا معاملہ ان کے ساتھ کرو. حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عورتوں کو اونٹ پر سوار کر کے لے جا رہے تھے اور ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. اب اونٹ پر جب لے کے جاتے تو آگے آگے وہ کچھ اشعار پڑھنا شروع ہوئے تو وہ اونٹ جو ہے وہ اونٹ خوشی کی وجہ سے تیز دوڑنے لگے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رویدک یا انجشہ، رویدک یا انجشہ کہ انجشہ ذرا آواز کے اندر پستی پیدا کرو، رک جاؤ. اور آپ کے جو اونٹ ہے اس کے اوپر جو ہودج رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر رفقم بالقواریر ایسی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو محبوب علیہ السلام نے آئینے کے ساتھ تشبیہ دی، شیشے کے ساتھ تشبیہ دی. جیسے شیشہ جو ہے وہ نازک ہوتا ہے اسی طرح عورت بھی ایک نازک مخلوق ہے. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا انما شقائق النساء من الرجال کہ اس کائنات کے دو پہیے ہیں، ایک پہیہ مرد ہے اور دوسرا پہیہ عورت ہے، کہ ان دونوں پہیوں کے بغیر جیسے گاڑی نہیں چل سکتی اسی طرح جو ہے عورت اور مرد کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. اب اس حدیث کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت اور مرد کو جو ہے بالکل برابر کے حقوق دیے. اب عورت جو ہے وہ انسان جب اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولتے تو اس کو ماں ملتی ہے عورت کی شکل میں،
بیٹی ملتی ہے، بہن ملتی ہے، اور جو ہے اس کو بیوی ملتی ہے، ان سب کو محبوب علیہ السلام نے نیکی کا ذریعہ نہیں بلکہ جنت میں دخول کا سبب قرار دے دیا۔ ماں کو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی رسول بخاری شریف کی روایت ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، پھر فرمایا امک، پھر فرمایا امک، پھر فرمایا ابو کا۔ اور ایک صحابی نے طبرانی کی روایت ہے، عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارید الجہاد، میں جہاد کا ارادہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا امک حیۃ؟ انہوں نے کہا نعم۔ فرمایا کہ الزم رجلہا، کہ اس کے پاؤں کو لازم پڑھو، لازم پکڑ لو، فثم الجنت، وہیں اللہ رب العزت نے جنت کو رکھا۔ اب عورت ہے، اللہ رب العزت نے اس عورت کو یہ مقام دیا کہ اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا۔ بیٹی ہے، بیٹی وہ بیٹی کہ جس کو مشرکین مکہ زمین پر یعنی اس دنیا کے اندر سانس ہی نہیں لینے دیتے، دائیا کو اور عورت جس نے بچہ جنم، دونوں کو گڑھے پر بٹھا دیا جاتا کہ دائیا کو کہا جاتا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو بچا لینا، اگر بچی پیدا ہو تو اس کو فوراً جو گڑھے میں ڈال دینا، کہ اس زمین پر اس کو قدم رکھنا، سانس لینا، اس کائنات میں اس کا وجود ہی نہیں تھا اس طرح کہ وہ سانس لے سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو 2 بیٹیاں دے کر یا 2 بہنیں دے کر آزمایا گیا اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے شادی کر کے اگلے گھر بھیج دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی۔ یعنی اتنا قرب آپ علیہ السلام نے اس کو جنت کر دیا۔ اور بیوی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، جنت یعنی نیکی نہیں بلکہ جنت کا وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ، اور ایک عورت کی وجہ سے انسان کو جنت مل رہی ہے۔ اب ریاست مدینہ کے اندر جو محبوب علیہ السلام نے ریاست قائم کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا، میرے بعد ابو بکر کا، اس کے بعد عمر کا، اس کے بعد عثمان کا، اس کے بعد علی کا، میرے صحابہ کا زمانہ بہتر، تابعین کا بہتر، اور اس کے بعد ان تابعین کا بہتر۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بہترین زمانے میں ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک عورت صنعاء سے چلے بغیر کسی کو ساتھ لیے اور وہ حضر موت تک جائے، راستے میں اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں۔ ریاست مدینہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ علیہ السلام کے جانشین بنے، ایک عورت کی خدمت کے لیے جو آنکھوں سے نابینا ہے، بوڑھی عورت ہے، معذور ہے، سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر کہ ایک خلیفہ اور اس کے نائب خلیفہ جو اس کے بعد خلیفہ بنے، دونوں اس کی خدمت کے لیے لڑ رہے تھے۔ کہ ریاست مدینہ کا تو یہ تصور ہے کہ عورت اگر وہ ضعیف اور کمزور ہے تو حاکم وقت بھی اس کی خدمت کو سعادت سمجھے، اور حاکم وقت کے بعد آنے والا حاکم وہ دونوں جو ہے اس بات پر مصر ہے کہ آج میں اس کی خدمت کر لوں، آج میں اس کے گھر کا پانی دوں۔ اور عورتوں نے ایسے بلند مقام پائے، ایسے بلند مقام پائے کہ جن کی وجہ سے ایسے ایسے سنہری لوگ جو ہے وہ انسانیت کو ملے کہ آج انسانیت جو ہے انسانیت پر فخر کرتی ہے۔ اسی گود کے اندر جو ہے صحابہ کرام پلے، عورت کی گود تھی، اسی پیٹ سے جو ہے سارے صحابہ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور وہ اولیاء اعظام کہ جن کی وجہ سے پاک و ہند کے اندر اسلام پھیلا، ان کی آپ تاریخ پڑھیں تو ایک عورت کا ہی کردار ملتا ہے کہ جس کی اچھی تربیت کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت نے وقت کا ولی بنا۔ تو عورت ریاست مدینہ میں بھی ایک حق رکھتی تھی۔ عورت جو ہے وہ شریعت کے اندر بھی ایک حق اور اس کا معیار ہے۔ عورت جو ہے وہ ایک ایسی اچھی تربیت کرتی ہے کہ اس کی تربیت کی وجہ سے کوئی خواجہ بختیار کاکی بنتا ہے، کوئی حضرت علی حجویری بنتا ہے، کوئی غلام فرید بنتا ہے۔ یہ سارے اپنے والدہ کا یعنی ایک عورت کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز جو ہے اس مخلوق کو صرف اپنی حوث کا نشانہ بنایا جا، اپنی خواہشات کا مرکز بنایا جا رہا ہے، جو ہم اسلام اور ایک اچھے معاشرے سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ ایک اچھے معاشرے کے اندر اس سارے رشتوں کی قدر اللہ رب العزت نے جو دی ہے،
اور معاشرے بہترین معاشرہ وہی ہے کہ جہاں پر ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ بہن ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ بیوی ہو، یا وہ اپنی ہو یا پرائی ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، قیدی بن کے آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوپٹہ رکھ دیا سر پر اور فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ کافر کی بیٹی ہوئی ہے مسلمان کی بیٹی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی۔ نہ یہ تعلیمات کہ محبوب علیہ السلام کا امتی، کلمہ آپ علیہ السلام کا پڑھنے والا، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ یعنی کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو گویا کہ وہ اس کی بہن بیٹی ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، خواہ کافر کی خواہ مسلمان کی، یہ اپنی خواہشات اور حوث کا نشانہ بنا۔ تو محبوب علیہ السلام کی شریعت قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اسلامی تعلیمات قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ معاشرے کے اندر اتنا فساد ہے کہ عورت کو اتنا گرا دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں جو ہے ایک بہترین معاشرہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھ سکیں۔